عالم تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس روز عظیم کے صدقے تمام مریضوں کو صحت کامل نصیب فرمائے۔ روز جمعہ روز عبادت ہے، روز جمعہ روز بندگی خدا ہے۔ یہ ایام خدا ہیں اور ان ایام میں اللہ کے تقوی کا حصول انسان مومن پر لازمی اور ضروری ہے۔ ماہ محرم الحرام وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں فرزند رسول نے، فرزند زہرا نے، فرزند علی نے دین اور اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، رسول اللہ کی سیرت کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور صرف اپنی جان کا نذرانہ ہی نہیں بلکہ اپنے بچے، اپنی آل اولاد کو بھی اس راہ پر قربان کر دیا تاکہ یہ دین بچ جائے، قرآن بچ جائے، سیرت رسول اللہ بچ جائے، سنت رسول اللہ بچ جائے، اور دین کا احیاء جو رسول اللہ کرنا چاہتے تھے وہ دین باقی رہے، وہ قرآن باقی رہے، وہ اللہ کا کلمہ باقی رہے۔ اس کلمہ خدا کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا وہ عظیم قیام فرمایا۔ کربلا امتوں کو، قوموں کو حیات دیتی ہے، مردہ حالت سے نکال کر زندگی والی حیات عطا فرماتی ہے۔ کربلا انسانوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آتی ہے۔ کربلا انسانیت کو، مسلمانوں کو ظلمات سے نکالتی ہے، اندھیروں سے نکالتی ہے اور اجالوں میں لے کر آتی ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی حدیث میں، ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجاۃ، کہ بے شک حسین مصباح الہدیٰ ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں، والسفینۃ النجاۃ، اور نجات کی کشتی ہیں۔ جو شخص اس نجات کی کشتی پر سوار ہو جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، کسی مکتب سے اس کا تعلق ہو، اگر اس کے اندر انسانیت موجود ہے تو وہ امام حسین کی ہدایت، اس چراغ سے روشنی بھی لے سکتا ہے اور امام حسین کی اس نجات کی کشتی میں سوار بھی ہو سکتا ہے۔ قیام امام حسین امتوں کی نجات کا راستہ ہے، امتوں کی بھلائی کا راستہ ہے، وہی راستہ ہے جس راستے کو رسول اللہ نے شروع کیا، وہی قربانی ہے جس قربانی کا آغاز حضرت ابراہیم نے کیا اور اختتام امام حسین نے کیا۔ لیکن یہ قربانی، یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کی، یہ کربلا میں ختم نہیں ہو گئی۔ یہ شہادت، یہ واقعہ، کربلا کا واقعہ، ہم سمجھتے ہیں کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں ہی ختم ہو گیا، امام حسین کی شہادت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ امام حسین نے حق اور باطل کی اس جنگ کا آغاز کیا۔ آج بھی وہ جنگ جاری ہے، جنگ کربلا ختم نہیں ہوئی۔ کربلا میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جنگ کربلا امام حسین کی شہادت کے بعد ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ جنگ کربلا 10 محرم کو شروع ہوئی، وہ جنگ آج بھی جاری ہے، اس جنگ کا اختتام امام زمان آ کر فرمائیں گے۔ کربلا کو، اس قیام کو اگر ہم کچھ مراحل میں تقسیم کریں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام، یہ مقصد، یہ دین کو بچانا، اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کریں تو وہ حصے کچھ یوں ہوں گے کہ پہلا حصہ امام حسین علیہ السلام کا، کہ امام نے جب لوگوں کو آگاہی دی، حجت تمام کی اور مدینہ سے اپنا قافلہ تیار کیا اور کربلا کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، گھر سے نکلنا، ہجرت کرنا راہ خدا میں، اللہ کے دین کی خاطر گھر سے نکلنا، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ امام علیہ السلام کا مکہ پہنچنا اور مکہ میں 4 مہینے اور کچھ دن قیام کرنا ہے، یہ انتہائی اہمیت کا حامل مرحلہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ آئے اور اس قیام کے اندر 4 مہینے اور کچھ دن امام نے مکہ میں گزارے۔ ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو یہ ایام جب امام مدینہ سے نکلے ہیں اور 10 محرم کربلا تک، یہ ٹوٹل 6 مہینے کا عرصہ بنتا ہے۔ اس 6 مہینے کے عرصے کے اندر 4 مہینے امام نے مکہ میں گزارے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مکہ والا مرحلہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ امام نے 28 رجب کو مدینہ سے روانگی کی اور اس کے بعد بعض روایات کے مطابق 3 یا 4 شعبان کو امام مکہ پہنچ گئے۔ مدینہ سے 28 رجب کو نکلے اور 3 یا 4 شعبان کو مکہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچ کر وہاں پر ایک بڑی تعداد اصحاب رسول موجود تھے،
بڑی تعداد میں قاری قرآن موجود تھے، بڑی تعداد میں حافظان قرآن موجود تھے، راویان حدیث موجود تھے، رسول اللہ کے ساتھی موجود تھے، اور پچھلے خلفاء کے ساتھ جنہوں نے اپنی زندگی بتائی تھی وہ بہت ایک بڑی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے۔ ان میں علم حدیث کا علم رکھنے والے، علم رجال کا علم رکھنے والے، بہت سارے علوم پر مسلط صحابہ کرام موجود تھے، اور مسلمانوں کی ایک کثرت کے ساتھ تعداد موجود تھی، کیونکہ مکہ مسلمانوں کا مرکز تھا۔ آج بھی مسلمانوں کی مرکزیت مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے، تو اس وقت بھی خانہ کعبہ مسلمانوں کی مرکزیت سمجھا جاتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے، مکہ میں جا کر ان لوگوں کو جا کر آگاہ کیا کہ تمہارا حاکم یزید بن چکا ہے، وہ ظالم ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ معلن بالفسق ہے، وہ دین کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور تم اس کے خلاف قیام کرو۔ سوال یہ ہے، کیا وہ سب یزید کے زانی اور شرابی اور معلن بالفسق ہونے سے لا تعلق تھے، لا علم تھے، آگاہ نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان تمام مسلمانوں کو پتہ تھا کہ یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ دین کا دشمن ہے، یہ قرآن کا دشمن ہے، یہ اہل بیت رسول کا دشمن ہے، یہ سنت رسول اللہ کا دشمن ہے، سب کچھ پتہ تھا۔ لیکن سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے یزید کے خلاف قیام نہیں کیا، حتیٰ کہ قیام نہیں کیا، آواز بھی بلند نہیں کی، اور کہا کہ جیسا نظام چل رہا ہے ویسا چلنے دیا جائے، آپ کو کیا ضرورت ہے یزید کے خلاف بات کرنے کی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کے سامنے خطبہ علماء یہ ہمیشہ ارشاد کرتے رہتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا مقصد بیان کیا، فرمایا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں؟ تاکہ اپنے نانا جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ سوال یہ ہے کہ فاسق تو یزید تھا، شرابی تو یزید تھا، زانی تو یزید تھا، دین کا دشمن تو یزید تھا، تو اصلاح کی ضرورت تو یزید کو ہے، امت کی اصلاح کو ضرورت کیوں پڑی؟ امت کی اصلاح کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے امت کی اصلاح کی ضرورت پڑی کیونکہ جس امت پر یزید جیسا انسان حکمران بن جائے، اس یزید کی اصلاح بعد میں ہوتی ہے اور اس امت کی اصلاح پہلے ہوتی ہے۔ کہ اس امت کو اندھیروں سے نکالا جائے، یہ کہاں چلی گئی ہے، کس نیند میں چلی گئی ہے، غرق ہو گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس امت کو نیند سے جگانے کے لیے آئے کہ اٹھو، بیدار ہو جاؤ کہ سنت رسول اللہ پائمال ہو رہی ہے، سیرت رسول اللہ پائمال ہو رہی ہے، دین رسول اللہ کا آج کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام نے قیام فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ آج دین کی حالت ایسی ہے جیسے ایک گلاس میں پانی ہو اور اس پانی کو انڈیل دیا جائے، گرا دیا جائے، پیچھے جو تری بچ جاتی ہے گلاس میں، اس ظرف میں، آج دین کی حالت اتنی بچ گئی ہے۔ یعنی آج دین نہیں بچا، دین مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، سنت رسول اللہ کو پائمال کر دیا گیا ہے۔ دین کی حالت آج اتنی ہی ہے جتنا ایک ظرف میں پانی ہو اور اس کو انڈیل دیا جائے، پھینک دیا جائے، اور پیچھے جو تری بچ جاتی ہے، آج دین کی حالت اتنی ہی بچ گئی ہے۔ دین نابود ہونے والا تھا، قرآن کی عزت اور حرمت پائمال ہونے والی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے دین کے دفاع کے لیے، سنت رسول اللہ کے دفاع کے لیے قیام کیا۔ اور مکہ کا یہ دوسرا مرحلہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ امام نے 4 مہینے اور کچھ دن جب مکہ میں گزارے، آپ توجہ فرمائیں، وقت کا امام، حجت خدا، معصوم 4 مہینے مکہ میں رہتا ہے، صحابہ رسول کو بتاتا ہے، مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہے کہ یزید جیسا فاسق تمہارے اوپر حکمران ہے، اس کے خلاف قیام کرو۔ لیکن امام کی مظلومیت پہ آپ اندازہ کریں کہ 4 مہینے اور چند دن امام نے مکہ میں گزارے، لیکن جب مکہ سے امام کربلا کے جان میں روانہ ہوئے، ساتھ کوئی بھی نہیں آیا۔ 4 مہینے تک امام نے تبلیغ کی، لوگوں کو بتایا، آگاہ کیا کہ کیا ہو رہا ہے دین کے ساتھ، یزید کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کی۔ لیکن 4 مہینے تبلیغ کرنے کے بعد امام جب مکہ سے نکلے تو کوئی بھی ساتھ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ ان کو اپنی تجارت پسند تھی، ان کو اپنا گھر بار پسند تھا، ان کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا پسند تھا، ان کو اپنا کاروبار پسند تھا، ان کو اپنے ذاتی معاملات پسند تھے، ان کو اپنی عبادات پسند تھیں۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ قیام کرو، میرے ساتھ کربلا چلو، بہت سارے لوگوں نے امام کو مشورہ دیا کہ آپ کربلا نہ جائیں، بلکہ حج کا موسم ہے، حج کریں، عبادتیں کریں، نماز پڑھیں۔ اس وقت امام نے ان کو فرمایا کہ آج جس حج کی خاطر تم حج میں بیٹھے ہو اور نظام ظلم کے خلاف قیام نہیں کرتے، اگر نظام ظلم کے خلاف قیام کرو گے تو یہ حج بچ جائے گا،
لیکن اگر آج حسین کے ساتھ شامل نہیں ہو اور کربلا نہیں چلے اور یزید کے خلاف قیام نہیں کیا، جن عبادتوں میں مصروف ہو یہ عبادتیں بھی نہیں بچیں گی، نہ نماز بچے گی، نہ روزہ بچے گا، نہ دین بچے گا، نہ حج پر عمل کرنے والا کوئی ہوگا۔ اگر حج کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے، نماز کو بچانا ہے، روزے کو بچانا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بچانا ہے، سیرت رسول اللہ کو بچانا ہے، تو آج کے اس ظالم حکومت کے خلاف قیام کرو، حسین کا ساتھ دو اگر دین بچانا چاہتے ہو۔ لیکن وہ بے بصیرت لوگ، ان کو اپنا کاروبار، اپنی تجارت، اپنا گھر بار، اپنے جانور، اپنے بیوی بچے، یہ چیزیں عزیز تھیں، اپنی نمازیں عزیز تھیں کہ بس مصلی پر بیٹھے رہو، سارا دن عبادت کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے اوپر یزید جیسا حکمران حاکم ہو، آپ کو اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک نظریہ تھا، یہ ایک سوچ تھی، جس سوچ کو بدلنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے 4 مہینے اور کچھ دن مکہ میں قیام کیا۔ اور امام جب مکہ سے نکلے کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا، امام وہیں اسی قافلے کے ساتھ، جس قافلے کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے، وہیں افراد امام کے ساتھ کربلا کی جانب مکہ سے روانہ ہو گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ کربلا کا پہلا مرحلہ جب امام نے مدینہ سے روانگی کی اور اپنے قافلے کو تیار کیا، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیا، وہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ مکہ میں آ کر تبلیغ کرنا۔ تیسرا مرحلہ بہت زیادہ اہم ہے کہ امام نے، جب امام مکہ میں ہی تھے اور مکہ میں امام کے پاس تقریباً بعض روایات کے مطابق 40,000 کوفیوں نے امام کو خط لکھے تھے۔ کوفہ والوں نے بعض روایات کے مطابق 18,000، بعض میں ہے کہ 40,000، چلو ہم مان لیں 18,000 نے خط لکھے تھے۔ 18,000 کوفیوں نے امام کو خط لکھا۔ کیا تھا ان خطوط میں؟ ان خطوط میں یہ تھا کہ آپ یزید کے خلاف قیام کریں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اس جنگ میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے حامی و ناصر بنیں گے۔ لیکن 18 یا 40,000 خطوط لکھنے کے باوجود جب امام نے بیعت کے لیے اور اہتمام حجت کے لیے اور کوفیوں کو دیکھنے کے لیے، ان کو آزمانے کے لیے جب حضرت مسلم کو کوفہ بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو، لوگوں کو تیار کرو کہ جن 40,000 کوفیوں نے مجھے خط لکھے ہیں، کیا وہ یزید کے خلاف قیام کرنے کے لیے عملی طور پر آمادہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، یہ صرف باتیں ہیں ان کی کہ آپ امام آئیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے، جا کر ذرا دیکھیں۔ حضرت مسلم کو بھیجا امام نے، اور حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے، وہ کوفہ کی ایک مکمل داستان آپ نے سن رکھی ہے۔ تقریباً بعض روایات کے مطابق ہزاروں افراد نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، بیعت کی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے چال چلی اور کوفے کی عورتوں کو اس لشکر کے پیچھے لگا دیا۔ اب وہ عورتیں لشکر میں شامل ہوئیں اور کہا کہ اپنے اپنے شوہروں کو، اپنے اپنے بیٹوں کو پکڑ کے گھر لے گئیں، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے مسلم کا ساتھ دیا تو تمہارے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، تمہیں بھی مار دیں گے اور تمہارے گھروں کو آگ لگا دیں گے۔ اس دھمکی پر کوفہ کی وہ مکار عورتیں ڈر گئیں اور اپنے اپنے شوہروں کو، اپنے اپنے مردوں کو بازوؤں سے پکڑ کر، گریبانوں سے پکڑ کر اپنے اپنے گھروں میں لے گئیں۔ اور روایت کے مطابق، تاریخ کے مطابق، جب حضرت مسلم نے دوپہر کی نماز پڑھائی، اس دوپہر کی نماز میں ہزاروں افراد موجود تھے، لیکن جب مغرب کی نماز پڑھائی پیچھے 30 افراد بچ گئے تھے۔ کتنے؟ 30 افراد بچ گئے تھے مغرب کی نماز میں۔ اور حضرت مسلم کی مظلومیت کا آپ اندازہ کریں، وہی کوفی جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں حضرت مسلم کی ہاتھ پر بیعت کی تھی، جب نماز مغرب ختم ہوئی پیچھے ایک بھی کوفی نہیں تھا، سب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا ان کوفیوں نے۔ یہ ایک طبقہ تھا۔ ایک وہ مکہ والے تھے جنہوں نے لا تعلق ہو گئے امام حسین علیہ السلام سے، اپنے آپ کو لا تعلق کر لیا، اپنے آپ کو ایک سائڈ پر کر لیا۔ بعض لوگ اس زمانے میں بھی ہیں، حق اور باطل کی جنگ ہو، وہ اپنے آپ کو اس محاذ سے دور رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ ہم حق کے ساتھ ہیں نہ ہم باطل کے ساتھ ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بس اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہم نے اپنا کاروبار کرنا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ان معاملات میں بات کرنے کی اور اس حوالے سے قیام کرنے کی۔ مکہ والوں کا ذہنیت یہی تھی۔ آج آپ دیکھیں پاکستان میں جب حق کی بات ہوتی ہے، بہت سارے لوگ حق سے دور ہو جاتے ہیں، نہ باطل کا ساتھ دیتے ہیں نہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، اس محاذ سے، اس لڑائی سے، اس تنازع سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں اور اسی میں اپنی بھلائی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان معاملات میں بات کرنے کی، ہمیں اپنا کاروبار دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی بیوی بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ ان کو اپنی بیوی بچوں کی فکر تھی، لیکن امام حسین کی بیوی بچوں کی فکر نہیں تھی، آل رسول کی فکر نہیں تھی۔ یہ نہیں دیکھا کہ امام حسین رسول زادیوں کو، نبی زادیوں کو لے کر کربلا آ گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، ان کے سامنے کربلا کا مقصد بیان کیا اور یزید کے اس فسق اور فجور والے کردار کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، لیکن وہ لوگ امام سے لا تعلق رہے۔ یہ مکہ کا کردار تھا۔ پھر کوفیوں کا کردار، بیعت کر کے خطوط لکھ کر امام سے بے وفائی کر لی، بیعت توڑ دی اور امام سے دور ہو گئے۔
ایک اور کردار ہے کربلا میں، وہ ہے شامیوں کا کردار، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے قتل کیا اہل بیت کو۔ اور ایک اور کردار بھی ہے کربلا میں، وہ ہے کربلائی کردار، جو لا تعلق بھی نہیں ہوئے، جنہوں نے بے وفائی بھی نہیں کی، جنہوں نے اہل بیت پر ظلم بھی نہیں کیا، بلکہ اپنی جان مال اولاد اہل بیت پر فدا کر دی۔ کربلا میں بہت جلیل القدر ہستیاں موجود تھیں، جناب حبیب ابن مظاہر، جناب مسلم ابن اوسجہ، زہیر ابن کین، وہاب کلبی، 72 کے قریب جو شہداء تھے وہ فہرست موجود ہے تاریخ میں، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور کربلا کی یہ جنگ، یہ محاذ کربلا کو 10 محرم کے دن ختم نہیں ہوا، بلکہ 10 محرم کے دن اس جنگ کا آغاز ہوا۔ اور ایک عالم دین کے بقول کہ اگر جناب بی بی زینب نہ ہوتی، امام حسین کا مقصد پورا نہ ہوتا۔ کربلا کا جو مقصد امام حاصل کرنا چاہتے تھے، اگر جناب زینب کبریٰ کا وہ کردار نہ ہوتا کوفہ و شام کے بازاروں میں، تو یہ کربلا کا مقصد لوگوں تک پہنچ نہ سکتا۔ بی بی زینب نے وہ عظیم کردار اپنایا جو آج کے اس زمانے میں تمام خواتین کے لیے اور تمام مردوں کے لیے اسوہ ہیں۔ بی بی زینب نے کس وقت یہ فریضہ سنبھالا؟ آپ توجہ فرمائیں، تصور کریں اس عالم کو، جب آنکھوں کے سامنے بھائی ذبح کر دیا جائے، نوجوان خاندان کے سب ذبح کر دیے جائیں، سارا کنبہ قتل ہو جائے، سب کی لاشیں وہاں پر موجود ہوں، گنج شہداء میں سب کی لاشیں ہوں، اور ایک باکردار عورت، ہمت والی عورت، استقامت والی عورت، حوصلے والی عورت علم حسینیت کو بلند کرے اور کوفہ و شام کے بازاروں میں جا کر اپنی ردا لٹا دی، لیکن حسینیت کو بچا لیا، اس مقصد کو بچا لیا۔ بی بی زینب کا کردار بہت بلند ہے۔ 10 محرم گزر گیا، ہم نے 10 دن علماء سے، ذاکرین سے مجالس سنی ہیں، لیکن 10 محرم کے بعد ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اگلے مرحلے کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ کربلا محفوظ نہ رہتی اگر جناب زینب کا کردار نہ ہوتا، اگر بی بی زینب نہ ہوتی کربلا ہم تک پہنچتی ہی نہ، کربلا کو مسخ کر دیا جاتا۔ بی بی زینب نے کیا عظیم کارنامہ انجام دیا، بہت بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا جناب زینب نے۔ روایات کے مطابق جب بی بی زینب کی ولادت ہوئی، رسول اللہ کو اطلاع دی گئی، اور بعض روایات کے مطابق امام حسین 2 یا 3 سال کے تھے، خود گئے اپنے نانا رسول اللہ کے پاس اور جا کر خوشخبری دی کہ ہمارے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہے، آپ تشریف لائیں۔ امام حسین علیہ السلام 2-2.5 سال کے تھے اس وقت، خود جا کر اپنے نانا کو بتایا۔ رسول اللہ گھر آئے اور جب اس بچی کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ بیٹی کی ولادت کا موقع ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں، گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے وہ پس منظر کوفہ و شام کے بازاروں کو بیان کیا کہ یہی میری بچی جس کی ردا لوٹی جائے گی، جس کے سامنے اس کے بھائی کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ کربلا کے میدان سے لے کر کوفہ و شام کے بازاروں تک اور قیامت تک حسین کے مقصد کو عیاں کر دے گی، لوگوں کے سامنے دین کو محفوظ کر دے گی۔ بہت عظیم کردار ہے جناب زینب کبریٰ کا، بہت عظیم کردار ہے جناب بی بی زینب کا جو آپ نے کردار ادا کیا۔ یہ کردار کربلا کے شہداء اور یہ مقصد لوگوں کے سامنے عیاں نہ ہوتے، لوگوں کے سامنے واضح نہ ہوتے اگر جناب زینب کا کردار نہ ہوتا۔ توجہ فرمائیں، یہ زیارت نامے جو ہم پڑھتے ہیں یہ ائمہ کے راز ہیں جو ائمہ نے اپنے ان زیارت ناموں کے اندر بیان کیے ہیں۔ زیارت وارث میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، پڑھا کریں، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس میں امام فرماتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن سمیت بذالک فرازیت بہ۔ یہ جملہ اکثر مومنین سنتے ہیں اسٹیجوں پر، اور جو پڑھتے ہیں زیارت وارث پڑھتے ہیں ان کے اندر یہ جملہ وہ بارہا مومنین تکرار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کربلا کے بعد جناب مختار نے جب قیام کیا تو صرف قاتلی نے امام کو قتل کیا، لیکن جناب زینب نے کیا کیا؟ ان تینوں طبقات کو عیاں کیا۔ کون سے؟ امام فرماتے ہیں لعنت ان پر جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا، لعن اللہ امتن قتلت کا، لعنت ان پر جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعنت ان پر جنہوں نے ظلم کیا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرازیت بہ، اور لعنت ہو ان پر جو یہ ظلم اور قتل و غارت ہوتے ہوئے دیکھتے رہے، خاموش رہے اور حق کا ساتھ نہیں دیا، اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا، خاموش رہے اور ایک سائیڈ پر جا کر اپنی عبادات میں مشغول رہے، اپنی زندگی میں کام کاج میں مصروف رہے اور حق کا ساتھ نہیں دیا، اہل بیت رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیا۔ امام فرماتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اب آپ توجہ فرمائیں، جناب مختار نے جو قیام کیا وہ قاتلی نے امام کو قتل کیا،
لیکن بی بی زینب نے جو کردار ادا کیا وہ ظالمین کو بھی عیاں کر دیا اور جن لوگوں نے خاموشی اختیار کی تھی ان کو بھی عیاں کر دیا۔ امام سجاد نے بھی یہی کردار ادا کیا۔ امام سجاد نے کیا کیا؟ قاتل کون تھے؟ اہل شام، بنو امیہ، یزید اور یزید کی فوج، جنہوں نے اہل بیت کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا۔ ظالم کون تھے؟ جنہوں نے یہ سارا ماحول فراہم کیا، حکومت کی مدد کی، اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا، بے وفائی کی۔ یہ کون تھے؟ یہ ظالمین تھے۔ خود قتل نہیں کیا لیکن قتل کرنے والوں کا ساتھ دیا، ان کے لیے زمینہ ہموار کیا، یہ ظالم تھے۔ آئمہ فرماتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور جناب زینب نے اور امام سجاد نے ایک تیسرے طبقے کو بھی عیاں کیا، لعن اللہ امتن سامیت بذالک فراضیت بے، جو اس سارے معاملے پر خاموش رہے، راضی رہے اور خاموش ہو کر سائڈ پر بیٹھے رہے، حق کا ساتھ نہیں دیا۔ بی بی زینب نے ان لوگوں کو بھی لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا، ان کا یہ گھٹیا چہرہ لوگوں کے سامنے روشن کر دیا کہ تم لوگوں نے کیا کیا۔ بی بی زینب جب کوفہ کے بازار میں پہنچی اور دربار کوفہ میں دربار زیاد میں جب جا کر خطبہ دیا، فرمایا یا اہل الکوفہ یا اہل الخطل والغدر والخزل، اے دھوکے والے لوگوں، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے خطوط لکھے امام حسین کو، تم نے ہمیں بلایا تھا اور پھر تم نے بے وفائی کر لی۔ آج آپ دیکھیں مثال کے طور پر یہ دہشت گردی ہوئی ہے باجوڑ میں پچھلے ہفتے جو دھماکہ ہوا ہے، ہم مذمت کرتے ہیں اس دھماکے کی، بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ ہوا ہے جس کے اندر تقریباً کوئی 55 سے 60 کے قریب وہاں پر مسلمان وہاں پر شہید ہو گئے ہیں، وہاں پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ آپ توجہ کریں، جنہوں نے ان باجوڑ کے ان مسلمانوں کو مارا، قتل کیا، کیا صرف یہی ذمہ دار ہیں؟ نہیں، بلکہ ان قاتلوں کو جنہوں نے زمینہ ہموار کیا، جنہوں نے ان کی مدد کی، وہ بھی ساتھ شامل ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ ظالم ہیں۔ اور جو اس ظلم کر اس قتل و غارت پر خاموش رہے اور آواز بلند نہیں کی، وہ بھی اس ظلم اور قتل و غارت میں ساتھ ساتھ شامل ہیں، کیونکہ امام حسین نے فرما دیا جب بھی قتل و غارت ہوتی ہے، جب بھی ظلم ہوتا ہے، 3 طبقات ہوتے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، ایک وہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کے لیے زمینہ ہموار کیا، اور ایک وہ طبقہ جو قتل و غارت اور ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے رہے اور خاموش رہے، کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ سب سے بڑے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ زمینہ ہموار کیا، اور سب سے بڑے مجرم یہی ہیں۔ آج آپ دیکھیں ان کی بڑی تعداد موجود ہے جو حق کی حمایت نہیں کرتے، حق کی حمایت میں آواز بلند نہیں کرتے۔ امام فرما رہے ہیں لعن اللہ امتا سامیت بذالک فراضیت بے، ان لوگوں پر لعنت ہو جو ظلم اور قتل و غارت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں، ساکت رہتے ہیں۔ شامیوں نے قتل کیا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور شامیوں کا ساتھ دینے والے اہل کوفہ نے ظلم کیا، اور ایک تیسرا طبقہ ساکت تھا جو یہ سارا معاملہ ہوتے ہوئے دیکھتے رہے لیکن خاموش رہے، امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ مثلا آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہیں اور خدا نخواستہ اس بس میں چور آ گئے ہیں، ڈکیٹ آ گئے ہیں، ہوتے ہیں نا اکثر واقعات، بسوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ اب بس میں سواریاں سب بیٹھی ہوئی ہیں، ڈکیٹ اندر آ گئے ہیں اور انہوں نے آ کر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیسے اور ہماری جیب، ہمارا موبائل بچ جائے، دوسروں کو لوٹنا ہے تو لوٹ لے۔ ہر بندہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کسی طریقے میں اپنے سامان کو محفوظ کر لوں۔ اس کو اپنی فکر ہے، اپنے سامان کی فکر ہے، اپنی عزت کی فکر ہے، اپنے مال و منال کی فکر ہے، لیکن اجتماعی سوچ نہیں رکھتا۔ بس میں بیٹھا ہر شخص اپنے آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے بارے میں فکر مند ہے کہ کہیں میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ لیکن اگر یہی 40 افراد جو بس میں بیٹھے ہیں اگر سب اٹھ کر اجتماعی صورت میں ان ڈکیٹوں چوروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو کیا وہ ڈکیٹی کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ظلم کر سکتے ہیں؟ کیا وہ جنایت کر سکتے ہیں؟ کیا وہ حدود کو پائمال کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ انفرادی سوچ انسان کو اجتماع سے دور کر دیتی ہے، انفرادی سوچ انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے کہ اپنی نمازیں پڑھو، اپنے روزے رکھو، دوسروں سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے دین سے تعلق رکھو، اپنے گھر سے تعلق رکھو، اپنے آپ کو سنبھالو، دوسروں کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تباہ کن نظریہ ہے کہ آپ کو کسی اور کے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت ہے، اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام ان زیارتوں کے اندر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان زیارتوں کے اندر ائمہ نے یہ واضح کر دیا کہ جو ساکت ہیں، جو خاموش ہیں، وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں جنہوں نے خاموش رہے۔ آج محرم گزر گیا، 10 محرم گزر گئی، ہم نے 10 دن مجالس سنی۔ 10 دن میں مثلا پاکستان کے اندر فرض کیا لاکھوں امام برگاہیں ہیں، لاکھوں امام برگاہیں ہیں، ہم لاکھوں نہیں گنتے، 1 لاکھ گنتے ہیں۔ فرض کیا 1 لاکھ امام برگاہیں ہیں اور 1 لاکھ امام برگاہوں میں خطباء علماء نے خطاب کیا لوگوں کے سامنے، اور کروڑوں لوگوں نے بیٹھ کر ان مجالس کو سنا۔ 10 محرم ختم ہو گئی، میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں ان 10 دنوں کے بعد یہ جو کروڑوں لوگوں نے ان مجالس میں سنا، علماء کو سنا، کیا حاصل کیا؟
کیا سیکھا؟ کیا 10 محرم کے بعد امام حسین کو مقصد کو اگر سمجھ گئے تو پھر محرم کا حق ادا ہو گیا؟ اگر کربلا کی معرفت حاصل ہو گئی تو پھر کربلا کا حق ادا ہو گیا، ہم نے محرم کا حق ادا کر دیا۔ اگر امام حسین کا مقصد بھی سمجھ نہیں آیا، کربلا کی معرفت بھی نصیب نہیں ہوئی، اور ہم دین کے قریب بھی نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے 10 دن کو ضائع کر دیا، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ کربلا کو سمجھنا ہے تو یہ محرم بہت بڑی نعمت ہے، اس محرم کو ضائع نہیں کرنا کہ آئے مجلس میں بیٹھے، ذاکر نے فضائل پڑھے، ہم نے داد دی، نعرے لگائے، اس نے مصائب پڑھے، ہم نے گریہ کیا، آنسو بہائے، وہ اپنے گھر، ہم اپنے گھر، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ فریضہ ادا نہیں ہوتا، فریضہ ادا تب ہوگا جب کربلا کے اس مقصد کو سمجھیں گے، امام حسین کے قیام کو سمجھیں گے، اور اس قیام کے بعد کردار زینبی کو سمجھیں گے۔ اگر کردار زینبی کو سمجھ گئے، امام حسین کے مقصد کو سمجھ جائے، پھر ہم نے اس محرم کا حق ادا کر دیا، ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، ہم نے اہل بیت کا حق ادا کر دیا، ہم نے امام حسین کے اس ناحق بہنے والے خون کا حق ادا کر دیا۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت یابی نصیب فرمائے۔